درد کہانی میں سندھی بلوچ کے ساتھ جو مظالم ہوتے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی آواز کو طاقت دینے کے لیے مامون خان القذعی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں. اس میں امید کرتے ہیں سندھی بلوچ اور پختون کہ آپ اسی قوم کے تسلسل سے جس طرح جدوجہد کر کے مظلوم قوم کی آواز بنے تھے، آج بھی مامون خان القذعی جو ہماری امید کے مرکز ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندھ دھرتی کے مرکزی شہر کراچی میں اس ریجن پلازا میں بیٹھے ہوئے سندھ دھرتی کی بہت معزز اور بہادر سپوتوں، ہم مشکور ہیں جلال محمود شاہ کے بلکہ سندھ کی تمام پارٹیوں کے کہ انہوں نے ہر وقت ہمیں بلایا ہے. ہم آتے رہے ہیں. سندھ دھرتی ان کے مسائل ہمارے مسائل سے مختلف نہیں ہیں. مظلوم کیا ہوتا ہے، مظلوم قومیت کیا ہوتی ہے، زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جارحیہ کیا ہوتا ہے، ظالم کون ہوتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر آدمی سمجھتا ہے. آج کا جو مسئلہ ہے، ایک بات سینیٹر عثمان صاحب بیٹھے ہیں، سینیٹر شفیق، جب یہ آرڈیننس آیا سینیٹ میں تو سینیٹ میں جو ریزولوشن پیش کی گئی اس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹرز کا رول تھا. اسی دن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ادھر سینیٹ میں. دوسری بات، ایک اور ریکویزیشن مانگی گئی تھی کہ ان مسائل پہ سینٹ کا اجلاس بلایا جائے، تو وہ بھی پارٹی نے پیش کیا ہے. کس تاریخ کو؟ اس پہ 30 تاریخ کو ریکویزیشن اجلاس ہے. انہوں نے سن لیے ہیں مسائل. انشاءاللہ وہ سندھ کے نمائندوں کی طرح وہاں جو ان کے بس میں ہوگا بولیں گے. باقی وقت تھوڑا ہے. پونم کا بھی ذکر ہوا. پونم زندہ ہے، سویا ہوا ہے، زندہ ہے، حل نہیں ہوا بابا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. پونم زندہ ہے اپنے تمام پروگراموں کے ساتھ. کوئی کچھ بھی کہے، تمام پاکستان کے لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ 18ویں ترمیم پونم کی جدوجہد کا نتیجہ تھا. یہ پھک کسی کے ساتھ جو بھی جس کے ساتھ باندھنا چاہیں باندھ لیں، لیکن 18ویں ترمیم پونم کی اس جدوجہد کا نتیجہ تھا جو اس نے ان 3 قوموں کی سرزمینوں میں لمبے چوڑے جلسے کر کے بہت بڑے جلوس نکال کے وہ کیا تھا. پونم زندہ ہے، ساتھی سارے زندہ ہیں، اور تاریخ کا بہت اپرچون مومنٹ بھی ہے، بہت خطرناک. وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ. اس میں ہم سب نے مل کر انتہائی احتیاط سے، سیاست کو مذاق نہیں سمجھنا ہوگا. سیاست کو میں تو عمر میں بڑا بھی ہوں، دل تو چاہتا تھا کہ وصیت بھی کروں، نصیحت بھی کروں، لیکن نہیں، ساتھیوں کی حیثیت سے. قادر بھائی بھی ہیں، جلال محمود شاہ وغیرہ ہیں، سارے یہ دوست. ہمارے مسائل اسی طرح ہیں جس طرح تھے، لیکن شعوری طور پہ ہماری عوام زیادہ ان کو پتہ ہے. سیاسی پارٹیوں نے محنت کی ہے، سیاسی پارٹیوں نے ان کو وہ اس حد تک پہنچا دیا ہے. آج جن قوتوں سے ہمارے گلے تھے، جن قوتوں سے ہمارے شکوے تھے، ہم انہیں اپنا بدترین مخالف سمجھتے تھے. ہمارے اقوام اور عوام کی محنت نے مسلسل یہ نتیجہ نکالا کہ آج جو بات سندھی مانو کرتا تھا، جو بات بلوچ بھائی براوی بھائی کرتے تھے، جو بات غفار خان اور پشتونخوا والے کہتے تھے، آج وہ بات پاکستان کے سب سے متمول لوگ، پنجابی سرمایہ داروں کا سب سے بڑا سرمایہ دار
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी बेटी कर रही है। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है और हमें उनको मुकम्मल सपोर्ट देनी चाहिए। मैं इस फंक्शन के हवाले से मौलाना फजल रहमान का और मुस्लिम लीग का भी ममनून हूँ। मैंने उनसे कहा था आपका हरकारा बनकर, मैंने कहा हमें बुलाया गया है, सिंधी बलूच लोगों के जज़ायर पे कब्ज़े की कॉन्फ्रेंस है। मौलाना फजल रहमान से मैंने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो आप आ जाएं, और मरियम से मैंने कहा कि किसी आदमी को भेज दें, उनका मशकूर हूँ, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे हैं। जो वादा उन्होंने किया था इन्होंने हमारा साथ दिया है। हाशमी साहब ने तो बड़ी धुआंधार तकरीर कर दी, शुक्रिया उनका, मतलब उन्होंने ये काम किया, हम उनके मशकूर हैं। बात यह है, कादिर भाई ने तफसील से बात की, जवाब मूसा के लिए टाइम थोड़ा रह जाएगा, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल सिंधियों का भी चाचा हूँ, बलोचों का भी हूँ, यहाँ के तमाम मजलूमों का चाचा हूँ, पश्तूनों का तो हूँ। बात यह है, हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं, हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं, लेकिन सर उठाकर। हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं, इस मुल्क में जो हक किसी के बाप का होगा वो सिंधी मानू के बाप का होगा, जो हक किसी के माँ का होगा वो सिंधी मानू की माँ का होगा, जो हक किसी की बहन का होगा वो सिंधी मानू की बहन का होगा। यही बात बलोच भाई, यही बात पश्तून भाई के लिए। इस तरह ऐसा नहीं चलेगा कि आप दुनिया जहान की आयाशा करते रहें। हमारे बलोच भाई बैठे हुए हैं, ये दलीलें मैं बार बार इंटरव्यूज में देखिए बिल्कुल घिसी पिटी लगती हैं। 1960 में गैस निकली बलूचिस्तान के एक इलाके से, बुकचुम के इलाके से, इलाके का नाम सुई गैस। वो हमारे ज़हनों में ऐसा चढ़ गया है कि हर पाकिस्तानी अमेरिका में भी गैस को सुई गैस कहता है, लंदन में भी सुई गैस को सुई गैस कहता है। उसका ख्याल शायद इस गैस का नाम ही सुई गैस है। सुई गैस पैदा हुई, इसमें पाकिस्तान में सिंध में मुराद सरमाएदारों के, पंजाब में इससे कारखाने चलते रहे, पिशावर वो कागान नारान तक पहुंची, लेकिन बुकटी और मरी औरतें आज भी मानी तवे पे पकाती हैं। साईं इस तरह का पाकिस्तान न हमें मंजूर है, न इसको हम मानते हैं, न इसमें रहने के लिए तैयार हैं। आज भी बलोच बुकटी मालिक बैठा हुआ है, मालिक के घर में गैस नहीं है, मेरे घर में नहीं है। सुई गैस से मेरा फासला, मालिक का फासला कोई 200-150 मील है, लेकिन यहाँ है कराची में, लाहौर में है, गिलगित बल्तिस्तान पता नहीं कहाँ तक है। इस तरह अगर आप हमारे वसाइल चोरी करेंगे, रिक्विडिक के सोने का जो तमाशा हुआ, या हमारे दूसरे का नाम क्या था मालिक भाई, संदक, इस तरह आप हमारे वसाइल चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, साईं ये बर्बादी होगी। कुरान करीम हुक्मरानी का सिर्फ मुख्तसर फलसफा बयान करता है। कुरान करीम कहता है ए दिलू हुवा अक़रबु तक़वा, आप आदल करें, ये आपको तक़वा के करीब ले जाएगा। आदल अगर बाप दो बेटों के दरमियान नहीं करेगा, ये लड़ेंगे। अगर अदल आप अपनी बीवी से नहीं करेंगे, आपका खानदान नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों, यहाँ पाकिस्तान के मायानाज हुक्मरान बेअदली से, बेईमानी से हुक्मरानी करते हैं, कहते हैं फिर पाकिस्तान चलेगा, वो औरतें कहती हैं ये खा, इस तरह चलेगा। आप सिंधियों को लूटेंगे, आप बलूचों को लूटेंगे, आप उनकी जुबानों पे हंसेंगे, क्या जिंदगी है हमारी। यहाँ बात हुई, मैं इशारे करूँगा, बहुत लोगों ने किया, अगर हम वाकई मुखलिस हैं, और यकीनन मेरा ईमान है हम सब मुखलिस हैं, अगर हमने वाकई एक अवामी इनकलाब की बात करनी है, वो नहीं कि खून वाला इनकलाब, अगर हमने अवाम मुनज़्ज़म है, अवाम मसाइल से दो चार होते हैं, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। सियासी कारकुन का ये कमाल होता है कि उसे तंजीम का तरीका बताए।
ہم نے ایک کام کرنا ہوگا. دیکھیں, ایک تو خارجی بدماش ہوتا ہے جو آ کے قبضہ کرتا ہے, ایک داخلی بدماش اس کا ساتھی ہوتا ہے. جب تک اس داخلی بدماش کا ہم ہاتھ نہیں توڑیں گے ہم بربادی سے نہیں نکل سکتے. سائیں بلوچ سردار, معافی چاہتا ہوں, بلوچ سردار, سندھی وڈیرا, پشتون خان, پنجابی چودھری, یہ ایسی وحشتناک ہستیاں ہیں. ان کی آج بھی, معافی چاہتا ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, آج بھی سندھی وڈیرے کے ساتھ سندھو ماڑی روٹی نہیں کھا سکتا. آج بھی سندھی جتنا بھی تعلیم یافتہ ہو, 20 گریڈ کا ہو, لیکن وہ سندھی وڈیرے کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا. غریب پنجابی چودھری کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. پشتون خان پتہ نہیں کیا نہیں کرتا. یہ سائیں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. وہ سردار, وہ وڈیرا, وہ چودھری جو قومی تاریخوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ آتے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. لیکن اگر وہ خارجی قبضہ کا ساتھی ہے تو وہ اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہے. اس کی سزا یہی ہے سائیں, ہم نے پتھر نہیں مارنے, ہم نے پتھر کسی کو نہیں مارنے. ایک غریب آدمی سے, ہم بیمار لوگ ہیں, سیاسی کارکن, قادر بھی اسی طرح کا ہے, مالک بھی, جس کو ڈھونڈتے ہیں اس کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہتے ہیں. ایک غریب آدمی نے پوچھا مجھ سے کہ ہم غریب پر کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہمارا بیڑا غرق ہو اگر ہم تجھے کہیں کہ تو بندوق اٹھا فلانے کو گولی مار. کہتے پھر میں کیا کروں. میں نے کہا یہ تو سمجھتے ہو کہ فلانا ظالم ہے, یہ مظلوم ہے. کہتا ہے یہ سمجھتا ہوں. میں نے کہا اپنے ہونٹوں کو قابو میں رکھو, اس ظالم کو دیکھ کے مت ہنسا کرو, بس اس مظلوم کا ساتھی بنو. اگر دست سے کر سکتے ہو, بات سے کر سکتے ہو, وہ اسلام میں کہتے ہیں اگر دل سے کم اندر نفرت کرو اس سے. یہ بدبخت ظالم اگر تجھے بلائے کسی کانے پہ مت جایا کرو. جب اپنی ماں بیٹی بہن کی شادی کرو اس کو دعوت مت دو, اپنے غریبوں کو بلاؤ, بس یہ طریقہ ہے. وہ علیحدہ لوگ ہیں, ہم علیحدہ لوگ. اب سے میری مراد سیاسی کارکن. ایک بات اور, میں احتیاط کر رہا ہوں, اختلافی مسائل کو میں نہیں چھیڑتا. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں یہ سفید ہے, یہ سرخ ہے, یہ ایک اصل قانون ہے. یہ ہر جگہ پھر ہمیں یہ کہنا ہوگا یہ سرخ ہے, یہ سفید ہے. ہم میں یہ گڑبڑ ہے, معافی چاہتا ہوں, ہم میں یہ گڑبڑ ہے جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, فلانا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم چیختے ہیں. اور جب ہمیں اقتدار ملتا ہے, طاقت ملتی ہے, ہم وہی بدعمالی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. ایک چیز کو قرآن کریم کہتا ہے کہ اچھے مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے انسان کے لیے پسند کرے. یہ ایمان کا بھی وہ ہے, یہ سیاست کا بھی وہ ہے. یعنی یہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا, اچھے کپڑے, اچھا اسکول, اچھی زندگی چاہتے ہیں تو یہی ایک غریب سندھی والوں کے لیے بھی ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم باتیں تو بڑی کریں لیکن درمیان میں ہم پتہ نہیں کیا تماشے کرتے رہیں. یہ بہترین وہ ہے. قادر بھائی نے کہا, ایک بات سائیں میں کروں, میں حق بنتا ہے مہمان ہوں. سندھی بعض باتوں میں بہت بدقسمت ہے, لیکن ایک بات میں ہم سب سے خوش قسمت ہے کہ اس کی زبان دفتر کی زبان ہے, اس کی زبان لکھت پڑھت کی زبان ہے. اس کی زبان, اس کے لیے یہ مسائل آسان ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہیں, بلوچوں کے لیے, پشتونوں کے لیے. ایک ریکویسٹ میری ہے میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے, میں سندھی پارٹیوں سے, میں سب کو جانتا ہوں, باپ دادے سے جانتا ہوں سب. کسی پہ میرا اعتراض نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ زیادہ انقلابی ہے, یہ زیادہ وفادار ہے. سائیں ایک مہربانی میں بالکل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سے, سائیں اپنا ایک فرنٹ بناؤ, مت بولو ایک دوسرے کو, گالیاں مت دو. سائیں ایک دوسرے پہ پتھر مت مارو. جو بھی ہے, خلیجوں کا لڑکا ہے, جو میرا اپنا بھائی ہے, قادر ہے, جیمسد کا گھرانہ ہے, لسٹ بڑی لمبی, آپ سب کو جانتے ہیں. آپ کارکن ایک کام کریں,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ سندھ دھرتی میں آزادی کی تاریخ یا خود مختاری کی تاریخ پلے پھولے، ان اکابرین کو مجبور کریں کہ وہ کم سے کم 3-4 نقطوں پہ ایک متحدہ محاذ بنائیں. کوئی پھر کسی کا باپ بھی سندھ کی طرف نہیں دیکھ سکتا. یہ جھگڑا میں اختر جان سے کر سکتا ہوں، کروں گا. یہ میں مالک سے کر سکتا ہوں، بھائی کی طرف سے ہمارے اختلافات ہیں، لیکن وہ اختلافات ہم وہاں تک نہ پہنچائیں کہ جس سے ہماری غلامی مزید غلامی کی شکل تبدیل وہ ہو جائے. یہاں ریزولوشن ہے، سارے ریزولوشن، اس میں اور بھی اچھی باتیں آ سکتی ہیں. یعنی موجودہ یونٹ ہمارے، کوئی برا نہ مانے، موجودہ یونٹ ہمارے قومی یونٹ نہیں ہے. سندھ یہ کہہ سکتا ہے کسی حد تک. سرائکی آدمی بیٹھا ہوا ہے، جب آپ پنجاب کو ایک قومی یونٹ سمجھتے ہیں تو سرائکی تو مارے ڈر کے بھاگ جائے گا کہ بھائی میرے یہاں 4 کروڑ آدمی پسے ہوئے ہیں زمین کے ساتھ، زبان کے ساتھ. ہمارے ہاں اطلاع کے لیے بعض دانشور یہاں بیٹھے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یہ ہمارے خطے میں پہلا جو چیف کمشنر پروونس بنا مسلمان، وہ برٹش بلوچستان کا چیف کمشنر پروونس تھا. 1887 میں ان علاقوں پہ بنایا گیا جو افغانستان سے کاٹے گئے. اس کے ساتھ مری بگٹی، پھر یہ جو ملا کے سنڈیمن نے کچھ وقت کے بعد نوشکی کا علاقہ اور جمالی کا علاقہ بنا کے یہ پہلا چیف کمشنر پروونس بنا 1887 میں، جبکہ سندھ صوبہ نہیں تھا، جبکہ سندھ بمبئی کا حصہ تھا. پشاور کا صوبہ، باچا خان کا صوبہ، غفار خان کا صوبہ وہ پنجاب کا حصہ تھا. یہ پہلا وہ بنا، لیکن انگریزوں نے یہ بدماشی کی. کیرو، اولف کیرو اپنی کتاب کے صفحہ میں بھول رہا ہوں، 367 ہے 387 ہے. اولف کیرو کہتا ہے کہ جہاں جہاں ہم نے دوسروں لوگوں کے وطنوں پہ قبضہ کیا، ہم نے برٹش کا نام لگا کے اس وطن کا نام رکھا. ہم نے انڈیا پہ قبضہ کیا، ہم نے برٹش انڈیا کہا. گنی پہ قبضہ کیا، برٹش گنی کہا. گیانا پہ قبضہ کیا، برٹش گیانا کیا. صومالی لینڈ پہ قبضہ کیا، برٹش صومالی لینڈ کہا. آئرلینڈ پہ قبضہ کیا، برٹش آئرلینڈ کہا. یہاں ہم نے افغانستان پہ قبضہ کر کے قصداً برٹش بلوچستان کا نام دیا. اٹ از مس نومبر. اس میں ہماری وہ نہیں ہے، ہماری برادری چلتی رہے گی. یہ چیف کمشنر کا پروونس عزیز مکسی، جن کا شعر پڑھا مالک نے، عزیز مکسی کا ڈیمانڈ تھا کہ اس چیف کمشنر پروونس کو گورنر کا صوبہ بنایا جائے. جام نور اللہ عبدالصمد خان چکزئی کے ساتھ تھا کہ اس صوبے کو گورنر کا صوبہ بنایا جائے. عبدالرحمن بگٹی، اکبر بگٹی کا بڑا بھائی، عزیز کرد، یہ سب شامل تھے کہ اس صوبے کو گورنر کا صوبہ بنایا جائے. باقی ہمارے جو اسٹیٹس تھے، کلات، خاران، مکران، لسبیلا اور جل مکسی، ان کے ساتھ یہاں کے بلوچ علاقوں کو ملا کے ایک اٹانومس ساورن بلوچ وہ نہیں ہوا. ہماری گڑبڑ ہوئی، ہمیں بھی پھنسے ہیں. اس قرارداد میں یہ نیشنل یونٹ نہیں ہے. باقی آپ نے جو بھی پاس کیا ہم سائیں گزارے میں انگوٹھا لگا دیں گے اس پہ، جو بھی آپ نے لکھا، لیکن یہ نیشنل یونٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ساری پارٹیوں سے، پی ڈی ایم کے نام پہ ایک چیز بن رہی ہے. اس میں کمزور بھی ہوں گے، فلانا بھی ہوگا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیوں وہ اجتماعی کرنا بری بات ہے. لیکن اس میں ایسی پارٹیاں ہیں جس میں مسلم لیگ شامل ہے. مسلم لیگ مانا میاں محمد نواز شریف اور اس کی بیٹی فضل الرحمان صاحب ہیں اس میں. ہم یہ غرباء اہل حدیث یا سندھی بلوچ پٹھانی ہیں اس میں شامل ہیں. میرے خیال میں ہم پی ڈی ایم کو وہ طاقت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. کم سے کم ہماری پارٹیوں کی طرف سے یہ ان کو پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست سے، جس کا ذکر ہمارے سارے مقررین نے کیا، پاکستان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ویسے بھی بدنام ہوں، تھوڑی سی بدنامی اور صحیح. پاکستان کی بربادی کا واحد راستہ وہ ہے، بربادی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے میری مراد ہماری جاسوسی ادارے ISI
اور ایم آئی سیاست سے پیچھے نہیں ہٹتی. جب تک وہ نہیں ہٹیں گی یہ پاکستان نہیں چلے گا. ناممکن ہے اس کا چلنا. آپ نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ کہنا ہوگا سندھی مانو سے کہ سائیں سندھ کے وسائل اور سائل اور اس میں جو نعمتیں ہیں کم سے کم اس پہ آئینی طور پہ پہلا حق سندھی مانو کے بچوں کا تسلیم کیا جائے. بلوچ کے سائل وسائل ہیں اس میں اب تقریباً ہم ان کے شریک کار ہیں, اس صوبے میں ہم شامل ہیں, تو ان کے وسائل پہ ان کی ان نعمتوں کی جو اللہ نے پیدا کی ہیں پہلا حق ان کے بچوں کا تسلیم کیا جائے. فوج ہماری فوج ہے زندہ باد, لیکن ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں ہوگا. ایک وزیر صاحب کہتے ہیں جی پاکستان فوج کی وجہ سے قائم ہے. بابا تو آپ کے خیال میں امریکہ ٹرمپ کی وجہ سے قائم ہے؟ ٹرمپ سنبھالے گا اس کو؟ ٹرمپ کو امریکن میزائلوں کو ہٹاؤ پھر دیکھو امریکہ کا کیا اثر بنتا ہے. ہر ملک اپنی افواج کی وجہ سے قائم ہوتا ہے, لیکن انسان نے اپنی کلیکٹیو وزڈم میں چنگیز چل پڑا, فلانا چل پڑا, غزنوی چل پڑا, لوگوں کو مارتا رہا, تو انسان نے اپنی کلیکٹیو وزڈم میں فیصلہ کیا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا, جس آدمی کے گلے میں بندوق ہوگی وہ سندھی کے جرگے میں, بلوچ کے جرگے میں, عرب کے جرگے میں, انگریز کے جرگے میں, یہودی کے جرگے میں نہیں بیٹھے گا. وہ وہاں کھڑا رہے گا, جب بندوق کی باری آئے گی پھر وہ فائر کرتا رہے گا. اگر اس کی خواہش ہے بندوق رکھ لے, آئے دیکھ لے, پھر لوگوں سے ووٹ مانگے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ ووٹ مانگنا کتنا مشکل کام ہے. یہاں پاکستان کی پارلیمنٹ ہوگی, 1 مین 1 ووٹ سے منتخب ہوگی. سندھی جس کو ووٹ دیتا ہے وہ ان کا نمائندہ ہے, بلوچ جن کو ووٹ دیتا ہے اس کا نمائندہ ہے, پنجاب جس کو ووٹ دیتا ہے, سرائی جن کو ووٹ دیتا ہے. پارلیمنٹ, الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, جاسوسی اداروں کا اس میں رول نہیں ہوگا, اور لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا. زبان یہاں معافی چاہتا ہوں, میرے اس دوست نے کہا شاید یہاں صحیح نے کہا ایک پاکستان, ایک قرآن, ایک اسلام. بابا قرآن کریم ایسا نہیں کہتا. قرآن کریم کے واضح الفاظ ہیں کہ میں نے نہیں بھیجا کہیں بھی کوئی پیغمبر, کوئی نبی, کوئی رسول سوائے اس کی زبان کے. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. کوئی بھی چیلنج کرنا چاہے, 2 مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, کہ میں نے کوئی بھی نبی, رسول, پیغمبر کسی قوم کے پاس نہیں بھیجا سوائے کہ اس کی اپنی زبان میں. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم ایک خاص اس میں کہتے ہیں کہ اے محمد, میں نے قرآن کریم انتہائی سادہ انداز میں باللسان قوم ہی, قوم کا لفظ بھی اور اس کا لفظ بھی, کہ تیری قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ تو اسے سمجھ لے اور لوگوں کو سمجھا دے. کبھی کبھی بات کہتی قوم کے لیے بات کرنا بری بات. قادر بھائی آرام سے بالکل دڑاکے سے خوب تکڑے ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری صرف ایک بات پہ ہے. کوئی عالم دین اس کو غلط ثابت کر دے میں معافی مانگوں گا. قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری صرف اس بات پہ ہے کہ اس کی قوم غلام ہے. فرعونوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے, اور پھر کسی جادوگر مادوگر ستاروں انہوں نے اسے بتا دیا کہ اس قوم سے ایک بچہ نکلے گا جو تیری بربادی کا باعث بنے گا. اس نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کرو. لمبی تھوڑی داستان ہے, ہر ایک نے پڑھی ہے. ایسا ایک پیدا شدہ بچہ فرعون کے گھر میں پلا اور یہودی قومی آزادی کا ہیرو, ان کا پیغمبر بنا. ساری پیغمبری اس کی موسیٰ علیہ السلام کی اس بات میں ہے. اس میں قرآن کریم میں اللہ پاک کہتا ہے سائیں کہ فرعون بہت غضب والا بادشاہ تھا. وہ انسانوں کو اپنے غلام بناتا تھا, ظلم کرتا تھا. پھر میں نے فیصلہ کیا, قرآن کریم کہتے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں, پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مظلوموں کے ساتھ ہوں. سندھی مانو, یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ ہے. ہم مظلوم ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس نے ہم سے ٹکر لینی ہے بسم اللہ, جس نے چکر لینی ہے بسم اللہ, یہ اللہ کا حکم. ایک بات ہم نے کرنی ہے سائیں, پشتون نے بھی, بلوچ نے بھی, پٹھان نے بھی, دوسروں کے گھر پہ قبضہ, دوسروں پہ زمین پہ قبضہ,
खुदा न खास्ता एक गरीब घर है, उसकी बहू बेटियां हैं, उन पे कब्जा। साईं ये जुल्म है, ये हमने नहीं करना। ये वादा करना होगा हम सब ने कि हमने किसी सूरत जुल्म नहीं करना। अपना हक दूसरे के लिए छोड़ना ये बेगैरती है, ये भी नहीं करनी साईं, ये भी नहीं करनी। ना दूसरों के हमला करना है, ना बेगैरती करनी है। हम बहुत बड़ा लश्कर है साईं, बहुत बड़ा लश्कर। कादिर भाई ने अपनी तकरीर में कहा कि जब बादशाह और अवाम लड़ती हैं, मैं वो किताब का नाम भूल रहा हूँ, मैं ढूंढूंगा, कादिर भाई के पास भेजूंगा, किताब का नाम मुझसे भूल है। उसमें 11 अवामी तहरीकों का जिक्र है जिनमें नेपोलियन भी शामिल था। 11 के 11 में अवामी तहरीकें कामयाब हुई हैं, फौजी हारी हैं। उसमें एक अमेरिकन जनरल कहता है कि हमने वियतनाम में डिस्परेट होकर, उनकी जंगों से तंग होकर वियतनाम में इतने बम बरसाए जो हम इत्यादियों ने सारे जंग अजीम में नहीं बरसाए थे, लेकिन हम हार गए। हम नहीं चाहते कि हम किसी का खून बहाएं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा खून बहाए। आए भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, आराम से, तरीके से बैठे, इस मुल्क को चलाएं। बेहतरीन मुल्क है। सिंधी की अपनी सरजमीन है, बलोच की अपनी सरजमीन है, पश्तून की अपनी सरजमीन है, सराय की अपनी सरजमीन है, पंजाबी की अपनी सरजमीन है। दुनिया जहाँ के मालामाल चीज़ों से मालामाल। बिस्मिल्लाह। उस आखिरी बात, मैं आज मुल्ला बना हूँ साईं, कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आप उस आदमी को जानते हैं जो दीन की तकज़ीब करता है? फिर खुद अल्लाह पाक फरमाते हैं, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। ये वो लोग हैं जो यतीम से दुश्मनी करते हैं और गरीब के लिए मानी का बंदोबस्त नहीं करते। ये नहीं कहा कि जो नमाज़ी नहीं पढ़ता, ये नहीं कहा कि जो अच्छे रोजे नहीं, ये कहा है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो यतीमों की दुश्मनी करता है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। तो गरीब को मानी के बंदोबस्त न करना और यतीम को तंग करना, इसको अल्लाह पाक ने दीन से फारिग किया है। हमने जुल्म नहीं करना है। एक फैसला साईं, पश्तूनख्वा तो मैं लड़ता हूँ पार्टी के कारकुनों से, यहाँ भी मेरा हक बनता है कादर मकसी के कारकुनों पे, जलाल शाह के कारकुनों पे, साईं हैदर बख्शतुई के कारकुनों पे, पलीजो साहब के कारकुनों पे साईं मेरा हक बनता है। हमने अपने कारकुनों को ये ट्रेनिंग देनी है साईं कि दुनिया जहां में, कोठड़ी में हो, कराची में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, जहां जालिम और मजलूम की लड़ाई हो, हमारे कारकुन मजलूम के साथ होने चाहिए। साईं बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा फिर खराबी हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू।